اگر وہ عورت کیوں نہیں مگر وہ پختون لفظ ذکر کر کے پھر پٹھانوں کی خدا کو بھی گالی دے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک پلان ہم نے ان کا ناکام کر دیا اور وہ مچھلی کے واقعے میں الحمدللہ ناکام بن گیا۔ اب دوسرے پلان کی طرف ہم آتی ہے جو اس پر سب سے بڑا بات آ گئی۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت فیضہم اور حضرت قیصر راجہ سے ان کی ایک پوڈ کاسٹ اس پر آئی۔ میری دوستوں اور بھائیوں، اس کھیل سے خبردار ہو جاؤ اور اٹھ جاؤ، اس کو ناکام بنا دو۔ اب قیامت کی دن رب پوچھے گا، میں نے زندگی دیا، میں نے تمہیں علم کے لیے ذہن دیا، شعور دیا، میں نے تمہیں زندگی دیا، میں نے ہاتھ اور پاؤں دی، تم نے کس چیز میں اس کو خرچ کیا؟ تو اگر رب کے دربار میں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں تو اس پلان کو معمولی نہیں سمجھنا۔ آج تک میں نے 2 سال یہ نعرہ لگایا، قادیانیوں کا کھیل یہ ایک الگ طریقے سے آتی ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے میں نے سرمد کے حقیقت میں، ان کے ساتھ ملحد اویس کے حقیقت میں یہی بات آپ لوگوں کو سمجھائی کہ دیکھو قادیانیوں نے سرمد کو بھی آج بھی سپورٹ دیا ہے، اور سرمد اپنے ایک شارٹ کلپس میں کہتا ہے کہ پاکستان کے علماء اتنے بدتمیز ہیں، پاکستان کے علماء اتنے بے عزت ہے کہ وہاں پر قادیانیت کا تبلیغ چلنے نہیں دیتا۔ یہ الفاظ کہتی ہے سرمد صاحب، اور سرمد کیا کہتی ہے کہ قادیانی پاکستان میں بھی مظلوم، ساری دنیا میں مظلوم ہے، بلکہ پاکستان میں سب سے زیادہ مظلوم ہے مولیوں کی مکاری اور مولیوں کی تدبیر کی وجہ سے۔ یہی بات سرمد کہتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایک شخص عیسائیت کے پیچھے بول رہا ہے، ایک شخص قادیانیت کے پیچھے نہیں بول رہا، وجہ کیا ہے؟ ایک شخص مسلمانوں کے پیچھے بول رہا ہے، قادیانیت کے پیچھے نہیں بول رہا۔ ایک شخص مسلمانوں کے پیچھے بول رہا ہے، مسلمانوں کے قرآن میں غلطی نکالنے لگا ہے، یہودیوں کے پیچھے بول رہا ہے، دنیا کے 4,000 سے زائد مذاہب کے بارے میں وہ بات کرتی ہے، لیکن قادیانیت کے خلاف بات نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے مسلمان تھا، پھر قادیانی بن گیا، پھر قادیانیت کے بعد الحاد کی طرف گیا۔ اب یہ قادیانیوں کا ایک طرفہ کھیل ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ قادیانیوں کا کھیل ہے، اگر آپ قادیانی بن کر مسلمانوں کے پیچھے بولیں گے، وہ آپ کے ساتھ قرآن حدیث کے دلائل پر بات کریں گے، کیونکہ ہم بھی احمدی مسلم ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ ملحد بن گئی، آپ مسلمانوں کے پیچھے بات کریں گے تو مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک کھیل ہے۔ ویسے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قیصر راجہ کا کیا بات ہوا؟ پنجاب کی حکومت نے ایک بڑا کردار ادا کیا، اور سب سے بڑا کردار اس وجہ سے تھا کہ سوشل میڈیا پر رسول اللہ، اصحاب مصطفیٰ، ان کے بارے میں ایک کھیل خفیہ طور پر چل رہا ہے۔ اب ان لوگوں کا آنا ایسا ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کو دیکھ کر آتی ہے، یہ ایسے نہیں آتی، معاشرے کو دیکھ کر پھر ایک پلان کے تحت آتی ہے۔ ویسے یہاں پٹھانوں میں ان کا پلان یہی ہے کہ پٹھان لفظ ذکر کر کے پھر بعض لوگ جو سوشل میڈیا پر ہے، سوشل میڈیا سے الگ ہو کر پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں۔ اگر آپ ذہن لگائیں گے تو آپ کو سمجھ میں میرا بات آئے گا کہ جو سب سے اچھے عقیدے والے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر اپنے مخالف مولوی کو بھی گالی نہیں دیتا۔ جب وہ مخالف مولوی کو گالی نہیں دیتا تو اپنے مولوی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی خفیہ طور پر گروپ چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک اصلاح پسند خود کو کہتے ہیں، ان علاقوں میں بعض ہے قرآن کے نام پر خفیہ طور پر ان کی گروپ چلتی ہے، اور ان گروپ میں جب مجھ جیسا مولوی آتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عوامو تم مقابلے میں آؤ،
لوگوں کو اس سے بدظن کرو، اس کے مقابل بنا دو۔ یہ ایک خفیہ گروپ چل رہا ہے، اس کی پیچھے اس کی پیٹ پر جو ہاتھ ہے وہ قادیانیت کا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں۔ ویسے وہ بھی سوشل میڈیا پر خفیہ میسج کا ذریعہ جاری تھا، صحابہ کرام رسول اللہ کا گستاخی کر رہا تھا، تو ان لوگوں نے وہ ناکام کر دیا۔ لیکن ہمارا قوم وہ سوچنے کے بجائے قدم اٹھاتی ہے، یہ کام نہیں ہے، اس پر سوچ بچار کرنا چاہیے۔ یہ جو یہاں پر آئے ہے کہ ہم درس قرآن دیں گے، خدا کی قسم میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن کا ترجمہ پڑا ہے، یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ یا وہ ایک شخص اٹھ کر اس نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کے بارے میں کہا کہ پگڑی اور داڑھی اور حلوہ، اس کو یہ نہیں کہتے قرآن میں غور اور تدبر کرو، تو بتائیں نا، ایک لفظ کہا کہ اس کتاب کے علاوہ ساری شکوک و شبہات ان میں ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، اس سے پہلے اس شخص نے ایک کلپ میں یہ کہا تھا کہ قرآن کو تلاوت کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں سوال اٹھاتا ہوں کہ کتاب کی اور رب نے کہا، کتاب کسے کہتی ہے؟ ما یکتب، وہ چیز جو لکھا جاتا ہے اس کو کتاب کہتی ہے۔ تو مجھے بتائی جب یہ کتاب نازل ہوا اس وقت صحائف میں لکھا تھا؟ اگر نہیں لکھا تھا تو ذالک الکتاب، ذالک کے بارے میں ہمارے ساتھ آ جاؤ اور آمنے سامنے ہو کر ہم قوم کو بتاتے ہیں قرآن کسے آتا ہے اور کسے نہیں آتا۔ لیکن اس بات کو چھوڑ دو۔ خیر، میں اس بات پر آ رہا تھا کہ عقلی اور نقلی دلائل اور منکرین حدیث کی چالوں کو سمجھو اور اٹھ جاؤ، اپنا حق ادا کر دو۔ جیسے ہم قادیانیت کی پیچھے بول رہا ہے اور ہمارا قوم ہمارے ساتھ ہے، ویسے ہی قادیانیت سے زیادہ خطرہ آج کے دور کا منکر حدیث ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قادیانیت دھوکہ دیتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں آئے گا نہیں، لیکن منکر حدیث جب بول رہا ہے تو ہاتھ میں قرآن اٹھا کر بول رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فتویٰ لگایا کہ زندیق ہے جو رسول اللہ کی سنت اور حدیث کو نہیں مانتا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ دین سے نکل کر کفر کی کنارے پر ہے، اب بس ایک دکا ہے، کفر کی کنارے میں گر جائے گا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا گمراہ ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا، یہ ان ائمہ کا فتویٰ ہے۔ اور صحابہ کرام ہمارا عقیدہ یہی ہے، جیسا قرآن کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہے، ویسے حدیث کے ایک لفظ پر، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو ہے۔ معنی فرق کیا ہے؟ قرآن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، وحی متلو ہے، حدیث ہم نماز میں پڑھتے نہیں ہے سورۃ فاتحہ کی بجائے۔ ویسے ایک سوال ہے آپ کی، 2023 میں نے یہ بات اپنے غور میں نہیں کیا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز پہ غور کرو۔ جب یہ منکر حدیث آئی، خدا نے میرے ذہن